السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لے کے آئے ہیں مفتی ارشد صاحب دہلوی کی ویڈیو کو، جس میں حضرت نے مولانا سعد کی گمراہیت کو اور ان کی فضول باتوں کو پر رد کیا ہے، اور دیکھتے ہیں حضرت کیا فرماتے ہیں۔ ویڈیو میں آئی چلتے سنتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ انگریزی لباس پہننے والا شخص پنڈت کے لباس کے پہننے والے کی طرح ہے۔ پنڈت کا لباس مسلمان کے لیے حرام ہے۔ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے مسلمان کے لیے، وہ حکم مسلمان کے لیے پینٹ پہننے کا ہے۔ اس لیے کہ بات واضح ہے بالکل، یہ پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں، ننگے کے حکم میں ہے۔ پینٹ پہننے والا آدمی وہ ننگے کے حکم میں ہے۔ حامدا ومصلیا ومسلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جھوٹ ملانا یہ مولانا سعد صاحب کی عادت ہو چکی ہے۔ شاید ہی کوئی بیان مولانا سعد صاحب کا ایسا ہو جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ اسی کو سنیے مولانا سعد صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ سوچیے آپ اس حدیث کو بولو، جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا دشمن۔ حدیث ہے، تو حدیث سے کہہ رہا ہوں، مسلمان کی شکل، مسلمان کے کپڑے اگر غیر مسلم جیسے ہوئے، مسلمان کے کھانے اگر غیر مسلم کی طرح ہوئے، تو ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کھلم کھلا جھوٹ بولا ہے۔ ایسی کوئی روایت ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے جس میں یہ مضمون ہو کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن بن جائے گا۔ اب اگر مولانا سعد صاحب کا دفاع کرنے والے علماء یہ کہیں گے کہ نہیں یہ حدیث نہیں، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، تو ہم انہیں مولانا سعد صاحب کی یہ کلپ سنائیں گے۔ آج کل کے لوگوں کی طرح تعویلات تو ہمارا ہوتی نہیں ہے کہ بھائی تعویل کر کے، میں کہتا ہوں تعویل کرنے سے مسلمان گناہ سے بچتا نہیں ہے، تعویل کرنے سے مسلمان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ تعویلات سے دین کا خدا کی قسم وہ نقصان ہے جس نقصان کے زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے، جس نقصان کا اس زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے۔ تعویلات سے دین کا وہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دور صحابہ کی طرف آپ جائیے، تعویلات صفر ملیں گی آپ کو، وہاں کوئی تعویل نہیں ہوتی۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ تعویل تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، تعویل کرنے سے تو مسلمان گناہ پر جری ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم تعویلات کی وجہ سے دین میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو جو لوگ مولانا سعد صاحب کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کی تعویلات کر رہے ہیں تو وہ تو خود مولانا سعد صاحب کی بات ہی نہیں مان رہے۔ مولانا سعد صاحب تو کہہ رہے کہ تعویلات مت کرو، آپ کیوں تعویلات کر رہے ہو؟ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ مولانا سعد صاحب تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو یاد کر لو، گویا کہ املا کروا رہے ہوں۔ سب حدیث یاد کر، جو مسلمان پینٹ پہنے گا، جو مسلمان غیر مسلم کے طریقے پر کھانا کھائے گا، جو مسلمان غیر مسلم کی شکل بنائے گا، حدیث فرمائے ایسے مسلمان کافروں کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، مفہوم ثابت کرنا ہے تو آپ مفہوم ثابت کر دو، ایسی کوئی حدیث پیش کر دو جس کے اندر یہ مفہوم ثابت ہوتا ہو۔ اس لیے مولانا سعد صاحب فقط جھوٹ نہیں بول رہے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جھوٹ بول رہے ہیں، جو کہ اکبر الکبائر ہے اور بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کے بیانات کو سننا اور ان کو آگے فارورڈ کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جن اجتماعات کے اندر مولانا سعد صاحب کے بیانات ہوتے ہوں ان اجتماعات کے اندر شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی پر بس نہیں کیا، جو لوگ پینٹ پہننے کے جواز کے قائل ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسق قسم کے لوگ ہیں، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہ فاسق قسم کے لوگ ہیں۔ مگر ایسے فاسق قسم کے لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا لبادہ پہن کے، جو کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ حدیث کا انکار کر دیں گے۔ انہیں غیر مسلموں سے ایسی محبت ہے کہ وہ حدیث کا انکار کر دیں گے۔ یہ حال ہے جہالت کا کہ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ اچھا، پھر قرآن میں تحریف دیکھو کس طرح کر رہے ہیں۔ اللہ کے دشمن بننے کو تیار ہیں، اللہ کے دوست بننے کا شوق نہیں۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے دوست صرف وہ ہیں جو غیروں کے طریقوں سے بچتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے دوست؟ جو غیر مسلم کے طریقوں سے بچتے ہیں وہ اللہ کے دوست۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس آیت میں جو متقون کا لفظ ہے اس میں تحریف کی، اور اس متقون کے لفظ کو
غیروں کے طریقوں سے بچنے والے لوگوں میں منحصر کر دیا کہ اللہ کے دوست تو وہی ہیں جو غیروں کے طریقوں سے بچتے ہیں۔ بتاؤ متقون کا یہ معنی ہوتا ہے؟ متقون کا لفظ تو اس سے ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، یعنی وہ شخص جو تمام احکامات کی پابندی کرے اور ان تمام چیزوں سے رکے جن سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس کو خاص کر کے یہ کہہ دیا کہ جو غیروں کے طریقوں سے بچتے ہیں وہ متقی ہیں۔ کیا یہ قرآن میں تحریف نہیں ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب کا آپ جو بیان اٹھانا چاہو اٹھا کر سن لو، اس میں احادیث میں جھوٹ ملایا گیا ہے اور اس میں قرآن میں تحریف کی گئی ہوگی، الا ماشاءاللہ کوئی بیان اگر بچا ہو تو بچا ہو۔ پھر اور سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ بات بالکل واضح ہے کہ انگریزی لباس پہننے والا شخص پنڈت کے لباس کے پہننے والے کی طرح ہے۔ پنڈت کا لباس مسلمان کے لیے حرام ہے۔ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے مسلمان کے لیے، وہ حکم مسلمان کے لیے پینٹ پہننے کا ہے۔ اس جگہ بات واضح ہے بالکل، یہ پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں، ننگے کے حکم میں ہے۔ پینٹ پہننے والا آدمی وہ ننگے کے حکم میں ہے۔ پنڈت کا لباس حرام ہے سغرا، جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں ان کا لباس بھی پنڈت ہی کی طرح ہے کبرا، تو اس سے نتیجہ نکال لیا کہ پینٹ بھی حرام ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بغیر علم کے خود اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر دینا۔ سورہ نحل آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھنے والے بن جاؤ گے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اور یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مولانا سعد صاحب سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ تو مفتی بھی نہیں ہیں، آپ نے افتاء بھی نہیں کیا ہے، آپ کس حیثیت سے پینٹ کو حرام قرار دے رہے ہو؟ آپ نے اصول افتاء کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، کس نے آپ کو حق دے دیا کہ آپ چیزوں کو حرام کرتے رہیں؟ لیکن اب کرے کیا؟ بیان بھی 3 گھنٹے کرنا ہے تو روزانہ ایک جیسی بات تو کر نہیں سکتے، ورنہ لوگوں کو مزہ کہاں آئے گا؟ وہ تو جب بیان کرنے والا چٹپٹی باتیں اور انوکھی باتیں اور ایسی باتیں جو کوئی دوسرا عالم بیان نہ کرے ایسی باتیں کرے گا تبھی تو عوام کو مزہ آئے گا، ان کے کانوں میں جل ترنگ بجیں گے۔ اور ایک ہی جیسی بات دہراتے رہے تو روزانہ 3 گھنٹے بیان کون سنے گا ان کا؟ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ انگریزی لباس پہننے والے وہ پنڈت کی طرح ہیں، یعنی جتنے لوگ ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں جن میں سے شاید 70 یا 80% مسلمان، اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوں گا، وہ سارے لوگ پینٹ پہنتے ہیں، وہ سارے کے سارے پنڈت بن گئے۔ یعنی آپ کچھ تو احتیاط برتیں کہ آپ مسلمانوں کو پنڈت بنا رہے ہیں اور ان کو کافروں کی طرح اللہ کا دشمن قرار دے رہے ہیں، عام مسلمانوں کے لیے آپ تکفیری جملے استعمال کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ جہالت ان اٹس پیور فارم ہے اور ڈیزاسٹر اور گمراہی کی پرفیکٹ ریسیپی ہے، نہ چینی کم ہے نہ پتی زیادہ ہے۔ اب کوئی آدمی نرا جاہل ہو تو اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن مولانا سعد صاحب کی جہالت تو جہالت مرکبہ ہے، کیونکہ جو آدمی نرا جاہل ہوگا اس کو کم سے کم یہ تو معلوم ہے کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن مولانا سعد صاحب کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے نہیں معلوم، تو اب وہ دوسروں کی بات سنیں گے کیسے؟ پھر یہ جو تشبہ والا مسئلہ ہے، غیر قوموں کا لباس پہننا یا لباس پہننے کے اندر ان کی مشابہت کرنا، آئیے ذرا اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تشبہ مطلقاً ہر چیز میں حرام 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 ہے یا اس میں کچھ حدود و قیود ہیں؟ سب سے پہلے تشبہ کی تعریف سمجھیے۔ تشبہ کہتے ہیں اپنی حقیقت، اپنی صورت اور حیت اور اپنے وجود کو چھوڑ کر کسی دوسری قوم کی حقیقت اور ان کی صورت و حیت اختیار کرنا اور اس کے وجود میں مدغم ہو جانا، اس کا نام ہے تشبہ۔ یعنی اس کو تھوڑا اگر میں آسان کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تشبہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو آدمی تشبہ اختیار کرے اس کو دیکھنے والا یہ شبے میں پڑ جائے، تشبہ میں پڑ جائے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کو کہتے ہیں تشبہ۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، آپ کے سامنے سے اگر کوئی ایک آدمی پینٹ پہن کر گزرے تو کیا آپ اس کو دیکھ کر شبہ میں پڑتے ہیں کہ یہ پنڈت جا رہا ہے؟ کیا آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ یہ پینٹ جو پہن کر سامنے گزرا ہے یہ پنڈت ہے؟ ہرگز نہیں۔ گویا مولانا سعد صاحب کو تشبہ کا ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے اور سیدھا سارے پینٹ پہننے والوں کو پنڈت بنا دیا اور اللہ کا دشمن کہہ کر تکفیری فتوا ان کے اوپر لگا دیا۔ اب ہم جب مولانا سعد صاحب کو کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب بدعتی ہو چکے ہیں اور مولانا سعد صاحب ضال اور مضل ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ فتوا کیوں لگا رہے ہیں ان کے اوپر؟ تو ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کے بیانات آپ سنیے، وہ تو امت کی اکثریت کے اوپر یہ فتوا لگا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے دشمن ہو کر کافر ہو گئے، اکثریت کے اوپر فتوا یہ لگا رہے ہیں کہ سب کے سب پنڈت بن گئے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ مولانا سعد صاحب بغیر علم کے اکثر مسلمانوں کے اوپر پنڈت ہونے کا حکم لگا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مولانا سعد صاحب بغیر اصول افتاء پڑھے، بغیر علم کے اکثر مسلمانوں کو اللہ کا دشمن قرار دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا سعد صاحب بغیر اصول افتاء پڑھے، بغیر علم کے اکثر مسلمانوں
کو اکثر مسلمانوں پر کفر کا حکم لگا دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم اصول افتاء پڑھنے کے بعد بھی ٹھوس دلائل کی روشنی میں مولانا سعد صاحب کو بدعتی، ضال اور مضل کہیں تو اس سے آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو پہلے آپ مولانا سعد صاحب کو اس تکفیری فتاوی سے روکیے، اس کے بعد پھر آپ ہمیں کہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لباس میں تشبہ کے سلسلے میں فیض الباری میں لکھتے ہیں، شعار کی بحث جو ہے یہ ان امور میں چلے گی جن میں صاحب شرع سے کوئی ممانعت نہ ہو، ورنہ اگر صاحب شرع سے پہلے سے کوئی ممانعت آ جائے تو وہ تو ممنوع ہے ہی، تو اس سے تو پہلے ہی سے اجتناب کرنا ہے۔ پھر جن چیزوں میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہیں ہے تو ان میں دیکھا جائے گا کہ وہ غیر قوموں کا شعار ہے یا غیر قوموں کا شعار نہیں ہے۔ اگر وہ غیر قوموں کا شعار ہوگا تو ان سے بچنا ضروری ہوگا، اور اگر شعار نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آگے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا تعامل لوگوں میں اس قدر عام ہو جائے کہ اس کی شعاریت ختم ہو جائے اور اس زمانے یا اس علاقے کے مسلمان اور صلحاء اور علماء بھی اس لباس کو اختیار کر لیں تو اب گویا کہ تشبہ کی وجہ سے جو ممانعت آئی تھی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ تشبہ ختم ہو گیا۔ پھر آگے مثال بھی دیتے ہیں کہ کوٹ یہ انگریزوں کا لباس تھا، لیکن پنجاب میں اس کا تعامل اور اس کا چلن اس قدر عام ہوا کہ اس کو مسلمانوں نے تو اپنایا ہی، ساتھ میں علماء اور صلحاء بھی اس کو استعمال کرنے لگے، تو اب جو قباحت شروع میں تھی وہ بعد میں باقی نہ رہی۔ اب ہم تشبہ کے مراتب کا وہ فقہی نقشہ پیش کرتے ہیں جس سے تشبہ کے جواز اور عدم جواز، تشبہ کی حرمت اور کراہت، اور تشبہ کے استحسان اور عدم استحسان کی تفصیلات پورے طور پر واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التشبہ فی الاسلام میں لکھتے ہیں کہ انسانی امور دو ہی طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ امور اضطراری ہوں گے یا اختیاری ہوں گے۔ اضطراری امور یعنی وہ امور جن کے ایجاد اور اعدام یعنی جن کو کرنے اور جن کو نہ کرنے میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے اور انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جیسے انسان کا چہرہ مہرہ اور انسان کے ذاتی اور طبعی عوارض جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، تو اس میں تشبہ منع نہیں ہے۔ اس میں شریعت یہ نہیں کہتی کہ غیر قوموں کے بھی دو کان ہے تو تمہارے بھی دو کان ہے تو اپنے کان کاٹ دو، کہ غیر قوموں کو بھوک لگ رہی ہے تو وہ کھانا کھاتے ہیں، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے تو تم کھانا مت کھاؤ۔ پھر دوسرا امور اختیاریہ ہیں۔ پھر امور اختیاریہ کی بھی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، امور طبعیہ اور امور قصریہ، قصر بالسین۔ امور طبعیہ یعنی وہ طبعی افعال یا وہ طبعی کام جو انسان ویسے کرتا تو اپنے اختیار سے ہے لیکن اس کا داعیہ یہ غیر اختیاری ہے، جیسے بھوک لگنے کے اوپر کھانا کھانا۔ اب کھانا تو انسان اپنے اختیار سے کھا رہا ہے لیکن اس کا جو داعیہ ہے، اس کی جو وجہ ہے بھوک لگنا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح نیند آنے کے اوپر سونا، ایسی چیزوں میں بھی شریعت نے تشبہ کو حرام قرار نہیں دیا۔ پھر امور اختیاریہ کی دوسری قسم تھی قصری امور، یعنی وہ امور جو انسان خارجی تعلیمات کی وجہ سے کرتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہے کہ وہ کام جو انسان خارجی تعلیمات کی وجہ سے انجام دیتا ہے وہ کام یا تو تعبدی ہوں گے یا تعودی ہوں گے، یعنی اس کا تعلق عبادت سے ہوگا یا عادت سے ہوگا۔ اگر اس کا تعلق عبادت سے ہے تو اس میں تشبہ بالغیر شریعت حرام قرار دیتی ہے، یہ ہے جیسے کہ زنار لٹکانا، یہ حرام ہے۔ کرسچنز کی طرح صلیب پہننا، کراس پہننا، یہ حرام ہے۔ سکھوں کی طرح ہاتھوں میں کڑے لگانا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری اقوام ان چیزوں کو بطور عبادت کے کرتی ہے، یہ ان کا مذہبی شعار ہے، اسی لیے شریعت نے یہاں پر تشبہ کو حرام قرار دیا، ورنہ امتیاز ہی باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر وہ کام عادت والے ہیں، تعودی ہیں، پھر اس کی دو قسمیں بن سکتی ہے کہ وہ کام مباح بالذات ہوں گے یا قبیح بالذات ہوں گے، یعنی وہ کام خود اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح اور برے ہوں گے۔ مثال کے طور پر ٹخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکانا، ریشم کا لباس پہننا، ان میں بھی شریعت تشبہ بالغیر کو حرام قرار دیتی ہے کیونکہ ان میں سری حرمتیں موجود ہیں۔ بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کام تو پہلے ہی سے ممنوع ہیں اور ساتھ میں تشبہ بھی مل گیا، تو گویا کہ اس کی کراہت ڈبل ہو گئی۔ پھر دوسری طرف وہ امور جو مباح بالذات ہوں تو اس کی بھی دو قسمیں نکل سکتی ہیں کہ یہ مباح بالذات کام کسی قوم کا مذہبی شعار ہوں گے یا کسی قوم کا مذہبی شعار نہیں ہوں گے۔ اگر یہ کسی قوم کا مذہبی شعار ہیں تو یہاں پر تشبہ بالغیر یہ قریب بحرام ہے، جس کو آپ مکروہ تحریمی کہتے ہیں، جیسے کہ سکھوں کی طرح پگڑی پہننا۔ اور اگر وہ مباح بالذات کام یہ غیر قوموں کا مذہبی شعار نہیں ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہوگی کہ مسلمانوں کے پاس اس کا بدل موجود ہوگا یا مسلمانوں کے پاس اس کا بدل موجود نہیں ہوگا۔ اگر مسلمانوں کے پاس اس کا بدل موجود ہے تو اب تشبہ کو زیادہ سے زیادہ آپ مکروہ تنزیہی کہہ سکتے ہو کہ آپ کے پاس بدل موجود ہے، آپ اس کو اختیار کریں۔ اور اگر مسلمانوں کے پاس اس کا بدل ہی موجود نہ ہو، جیسے نئی نئی ایجادات جو ہو رہی ہیں، تو پھر اس کی دو صورتیں اور نکلے گی کہ ایسی چیز کو اختیار کرنے والا انسان
انسان غیروں کی تشبہ کی نیت سے اختیار کرے یا غیروں کی تشبہ کی نیت نہ کرے. اگر غیروں کی تشبہ کی نیت سے اختیار کرے تو یہ جائز نہیں ہوگا, اور اگر غیروں کی تشبہ کی نیت نہیں ہے, بس ایسے ہی پہن رہا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہ تشبہ کا پورا فقہی خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس میں سے کچھ صورتیں قطعاً حرام ہیں, کچھ چیزیں مکروہ تحریمی ہیں, کچھ چیزیں مکروہ تنزیہی ہیں, اور کچھ چیزیں بالکل جائز ہیں. تو ہر طرح کے تشبہ کو حرام 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 قرار دے دینا یہ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں. اب اسلام میں لباس کا جو تصور ہے اس کے تعلق سے کچھ پوائنٹر سمجھ لیجئے. یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. اس میں ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے لیے کسی خاص قسم کے لباس کو متعین نہیں کیا, کسی خاص قسم کے لباس کو فکس نہیں کر دیا, بلکہ اسلام نے کچھ قیود بیان کر دیے, یا کہیے کہ کچھ چیزوں سے لباس کے اندر منع کر دیا ہے. تو ان قیود کا لحاظ کرنا ضروری ہے, اور ان قیود کی رعایت کرتے ہوئے جو بھی لباس انسان پہنے گا اس کو شرعی لباس قرار دیا جا سکتا ہے. وہ کیا قیود ہے؟ نمبر 1, ریشم کا لباس نہ ہو. نمبر 2, مردوں کے لیے زعفرانی اور لال رنگ کا لباس پہننا منع ہے. نمبر 3, ایسا لباس پہننا منع ہے جس سے انسان کے اندر تکبر ہے. نمبر 4, ایسا لباس پہننا منع ہے جو غیر قوموں کا شعار ہو, جس میں تشبہ ہو, اور تشبہ کی تعریف ہم پہلے بیان کر چکے. نمبر 5, تہبند, لنگی یا پائجامہ ٹخنے کے نیچے نہ لٹکتا ہو. اور نمبر 6, عورتوں کی مشابہت والا لباس مرد نہ پہنے اور مردوں کی مشابہت والا لباس عورتیں نہ پہنے. یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے. اسی طرح ایک پوائنٹ آپ اور بڑھا سکتے ہیں کہ وہ لباس اتنا چست نہ ہو کہ بدن کی ساخت اور بدن کے نشیب و فراز نظر آنے لگے. اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بچتے ہوئے کوئی لباس پہنے تو وہ لباس شرعی لباس کہلائے گا. یہاں تک کہ ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص ایسا لباس پہنے جو کرتا اور پائجامہ نہ ہو تو بھی وہ شرعی لباس کہلائے گا. اور اگر کوئی شخص کرتا اور پائجامہ تو پہنے لیکن ان چیزوں سے جن سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں کا لحاظ نہ کرے تو باوجود کرتا پائجامہ ہونے کے اس کا کرتا اور پائجامہ غیر شرعی لباس بن جائے گا. مثال کے طور پہ کوئی ریشم کا کرتا سلا کر پہنے تو باوجود یہ کہ وہ کرتا پہن رہا ہے لیکن اس کا یہ کرتا پہننا بھی غیر شرعی لباس ہے. یا کوئی پائجامہ تو پہنے, لنگی تو پہنے لیکن ٹخنے سے نیچے لٹکا دے, اسبال کرے, تو باوجود یہ کہ وہ پائجامہ یا شلوار یا لنگی پہن رہا ہے لیکن اسبال کی وجہ سے, ٹخنے سے نیچے لٹکانے کی وجہ سے اس کا یہ لباس پائجامہ ہونے کے باوجود بھی غیر شرعی ہے. اسی طرح کوئی آدمی عورتوں کی ساڑی پہن لے. اب ساڑی کو اگر آپ دیکھو تو اس کے باندھنے کے اعتبار سے وہ لنگی کی طرح ہی ہوتی ہے, لیکن چونکہ عورتوں کی مشابہت ہے اس وجہ سے وہ بھی ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, یعنی لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے 2 فائدے حاصل ہو. نمبر 1 ستر پوشی ہو, اور نمبر 2 کہ وہ تکملات یا زینت میں سے ہو. اب رہی یہ بات کہ ہر طرح کا لباس شرعی لباس بن سکتا ہے تو ہم کرتے اور پائجامے کو ترجیح کیوں دیتے ہیں اور کرتا اور پائجامہ پہننے کو پسند کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے. امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس یہ قمیص تھا. پھر سورہ یوسف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قمیص کا ذکر کیا ہے. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قمیص یہ نبیوں کا لباس ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ ان 4 گروہوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین. وحسن اولئک رفیقا. پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین. اور بھی متعدد نصوص ہے جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صالحین کے لباس کو اختیار کرنا چاہیے. چونکہ بر صغیر کے اندر نیک لوگوں کا لباس یہ کرتا پجامہ ہے, اس وجہ سے کرتے پجامے کو پسند کیا جاتا ہے. اور ہم بھی لوگوں کو یہی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کرتا پجامہ پہنیے. لیکن وہ لوگ جو لباس میں ممنوعات سے بچتے ہوئے پینٹ پہنیں گے تو وہ پنڈت نہیں بنیں گے, وہ اللہ کے دشمن نہیں بنیں گے, اور وہ کافر نہیں بنیں گے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم. اور جو غیر ذکر طریقے پر لباس کپڑے پہنے یا کھانا کھائیں یا غیر طریقے پر کوئی بھی عمل کریں ایسے مسلمان کافروں کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. حدیث میں نقل ہے.